الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان والصلاة والسلام على الذي لا نبي بعده محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مقام کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ میں اور آپ اللہ پاک نے قبول فرمایا آئے اب اس جگہ کے آداب وہ سامنے ہو تو وقت صحیح گزرے گا، بجائے فائدہ کے نقصان نہ اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قرآن پاک میں، یقیناً وہ مقام جو سب سے پہلے لوگوں کے عبادت کے واسطے مقرر کیا گیا وہ مکان ہے جو مکہ میں ہے، یعنی کعبہ شریف ہے، برکت والا مکان ہے اور تمام لوگوں کے لیے ہدایت کی چیز ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے نقل کیا گیا ہے کہ مکانات تو اس سے پہلے بھی تھے، لیکن عبادت کے لیے سب سے پہلے یہی کعبہ موضوع ہوا، یہی مکان بنایا گیا۔ متعدد صحابہ کرام سے نقل کیا گیا ہے کہ تمام زمین کے پیدا ہونے سے پہلے یہ جگہ پانی پر بلبلہ کی طرح تھی، پھر اسی کو پھیلا کر ساری زمین اسی سے بنائی گئی، جیسا کہ آٹے کے پیڑے سے پھیلا کر روٹی بنائی جاتی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہود بیت المقدس کو سب سے افضل شہر بتایا کرتے تھے، وہاں بہت سے انبیاء کرام کا قیام رہا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یہ بھی آل عمران میں ہے۔ اس بیت اللہ میں بہت سی کھلی ہوئی نشانیاں اس کی فضیلت کی موجود ہیں، من جملہ ان کے اس میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اس پتھر پر آپ کے قدموں کے نشان بن گئے، اور اب وہ کعبہ شریف کے قریب ایک قبہ نما شیشے میں، جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پتھر میں قدم کے نشان کا ہونا بھی ایک کلی نشانی ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہ بھی سورہ آل عمران میں، اور جو شخص اس حرم کے حدود میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہے، دو وجہ سے امن والا ہے۔ جگہ مقام امن کا ہے، ایک آخرت کے اعتبار سے کہ اس میں نماز حج وغیرہ کرنے سے جہنم کے عذاب سے امن ہو جاتا ہے، دوسری اس وجہ سے کہ جو شخص باہر کسی کو قتل کر کے اس میں داخل ہو جائے تو اس کو بدلہ میں وہاں قتل نہ کیا جائے گا، البتہ اس قاتل کو کھانا وغیرہ بند کر کے مجبور کیا جائے گا کہ یہ وہاں بیت اللہ سے نکلے اور باہر قتل کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی حرم میں پاؤں تو وہاں اس کو ہاتھ نہ لگاؤں۔ اب اندازہ کیجئے میں اور آپ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان اللہ کے چنے ہوئے ان کو ڈانٹے یا بے ادبی سے پیش آ جائے، یہ بہت ناقدری کی چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے، عیب اپنے دیکھنے چاہیے۔ یہ سب چنے ہوئے ہیں، اللہ نے کوئی ادا دیکھ کے ان کو پسند کیا ہے اور یہاں لایا ہے، تو قاتل کو بھی فرمایا، وہ بھی اس میں امن میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے باپ کے قاتل کو پاؤں بھی اس میں قتل نہ کروں یہاں تک کہ وہ باہر نکلے۔
حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ اگر میں اپنے باپ عمر کے قاتل کو بھی حرم میں پاؤں تو میں اس کو مجبور نہ کروں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اپنے والد کے قاتل کے متعلق نقل کیا گیا ہے در منصور۔ سورہ بقرہ میں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس وقت کہ ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرجع بنایا اور امن کی جگہ۔ مرجع بنانے کے دو مطلب ہو سکتے، ایک یہ کہ قبلہ بنایا کہ لوگ نماز میں اس کی طرف رجوع کریں، دوسرا یہ کہ حج و عمرہ کے لیے اس کی طرف چل کر آئے دور دور سے، اور ہو سکتا ہے کہ مثابہ ثواب سے ہو کہ ثواب کی جگہ اللہ نے بنائی ہے کہ وہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مرجع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے لوگوں کا دل نہیں بھرتا، ایک مرتبہ حج کر کے جاتے ہیں پھر بار بار اس کی طرف لوٹتے ہیں، یہ بھی ایک دلیل ہے اس کی۔ حدیث پاک ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ کی 120 رحمتیں روزانہ اس گھر پر نازل ہوتی ہیں، 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر نازل ہوتے ہیں اور 40 وہاں نماز پڑھنے والوں پر نازل ہوتے ہیں اور 20 بیت اللہ کو دیکھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ یہ ہو گئے 120 رحمت۔ بیت اللہ شریف کا صرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت سعید تابعی ہے، فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ جو ایمان و تصدیق کے ساتھ کعبہ کو دیکھے وہ خطایا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا۔ ایمان محبت سے دیکھے۔ ابو الصائب مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان اور تصدیق کے ساتھ کعبہ کو دیکھے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتے درخت سے جھڑتے ہیں، اور جو شخص مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو صرف بیت اللہ کو صرف دیکھتا رہے بس اور کچھ نہیں کر سکتا ہے، طواف و نفل نہیں پڑھ سکتا ہے، تو یہ بھی افضل ہے اس شخص سے جو اپنے گھر میں نفلیں پڑھتا رہے اور بیت اللہ کو نہ دیکھ سکے۔ حضرت عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور بیت اللہ کو دیکھنے والا ایسا ہے جیسا کہ رات کو جاگنے والا، دن میں روزہ رکھنے والا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ حضرت عطا رحمہ اللہ ہی سے نقل کیا گیا کہ ایک مرتبہ بیت اللہ کو دیکھنا 1 سال کی عبادت نفل کے برابر ہے۔ ایک مرتبہ بیت اللہ کو دیکھنا 1 سال عبادت کی نفل عبادت کے برابر ہے۔ طاؤس رحمہ اللہ فرماتے کہ بیت اللہ کا دیکھنا افضل ہے اس شخص کی عبادت سے جو روزہ رکھنے والا ہو نفلی اور شب بیدار ہو اور مجاہد فی سبیل اللہ ہو۔ ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے کہ بیت اللہ کا دیکھنے والا مکہ سے باہر عبادت میں کوشش سے لگے رہنے والے کے سے بھی اونچا ہے۔ طواف کرنے والوں پر جس قدر رحمت نازل ہوتی ہے وہ تو حدیث پاک سے پتہ چلا۔ اسی واسطے علماء نے لکھا ہے کہ مسجد حرام میں تحیت المسجد سے بہتر اور افضل طواف ہے۔ اگر تحیت المسجد کے بجائے طواف شروع کرے بہتر ہے۔
اگر کسی وجہ سے طواف نہ کر سکے تو تحیۃ المسجد پڑھے، ورنہ بجائے تحیۃ المسجد کے مسجد میں جاتے ہی طواف کرنا افضل ہے۔ البتہ اگر نماز کا وقت قریب ہو پھر اس وقت طواف نہ کرے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اللہ جل شانہ اپنے لطف و کرم سے کثرت سے طواف کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جن کا معمول ہمیشہ روزانہ 70 طواف دن میں تھی، 70 طواف، اور 70 طواف رات میں تھی، جس کی مسافت 30 میل روزانہ کی ہوئی، اور ہر طواف کے بعد 2 رکعات تحیۃ الطواف واجب الطواف کی، کل 280 رکعتیں یہ ہوئی۔ اس کے علاوہ 2 مرتبہ روزانہ قرآن پاک ختم کرنے کا معمول تھا۔ یہی لوگ ہیں جو آخرت کی دائمی زندگی کے لیے بہت کچھ کما کر لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان دنوں کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ حجر اسود کو اللہ جل شانہ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، اور گواہی دے گا اس شخص کے حق میں جس نے اس کو حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا۔ تو لہذا حجر اسود پہ جانے کے لیے اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو، مسلمانوں کو تکلیف نہ دے، تاکہ ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ اٹھائے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے دعا کریں گے۔ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک ہمارے جو دن گزر چکے یہ قبول فرما، اور جو دن باقی ہے آپ کی اس مقدس زمین پہ، اے اللہ اس کو صحیح گزارنے، ادب کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں عبادت کرنے کا شوق ذوق عطا فرما، اور ہمیں ہماری نظروں کی زبان کی حفاظت فرما۔ اللہ پاک اپنے اس گھر میں آپ نے بلایا، اے اللہ گناہوں سے بھی بچائیے۔ اے کریم اللہ جتنے لوگ تشریف لائے ہیں، جو خدمت والے ہیں، جو حج عمرے کے لیے آئے ہیں، یہ سب آپ کے چنے ہوئے ہیں، یا یہاں کے رہنے والے ہیں، یہاں کے کاروباری ہے، اللہ پاک یہ سب آپ کی نگاہوں میں چنے ہوئے ہیں۔ ہمیں یا اللہ ایسی نگاہ نہ دے کہ ہم ان کے عیب دیکھیں۔ اے کریم اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما، اور بیت اللہ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، طواف کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر میں تلاوت اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ان کوششوں کو قبول فرما۔ جن دوستوں نے ہمیں دعاؤں کا کہا، اللہ پاک ان کی دعائیں بھی سن لے، ان کی پریشانیاں بھی حل فرما۔ جن رشتہ داروں نے دعاؤں کا کہا ان کی پریشانیاں بھی دور فرما، اور اللہ جو نہ کہہ سکے ان کی بھی دعائیں سن لے، اور سب کو ہمارے رشتہ دار، ہمارے خاندان، قبیلے والے، اور ہمارے دوست احباب، ہم سے تعلق محبت رکھنے والے، اللہ پاک سب کو اپنے بیت کی زیارت کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم اللہ اس مبارک سفر کے لیے سب کو چن لے، قبول فرما۔ ہمارے خاندان والے، گھر والے، بیوی، بچے، اور ہمارے بہن بھائی، اور ہمارے بہنوں کے بچے، بھائیوں کے بچے، سب کو یا اللہ قبول فرما، اور ہمارے سارے رشتہ داروں کو قبول فرما، اور یہاں باادب آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے دن رہتے ہیں ان کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ پاک ہم سے ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے ہم محروم ہو جائے، اللہ محرومیت سے بچا دے۔ اے اللہ ہم سب کو تقوی اور پاک دامنی عطا فرما دے،
یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔